میں رائی برابر کبر پیدا ہوا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ مجھے یہ بھی یاد آ گیا تھا ساتھ، اس وجہ سے میں گھوڑے سے اتر آیا، بابا میرا پرانا لباس صوف دو اور مجھے میرا اونٹ دو، میں تمہارے ناز نخروں سے باز آیا۔ اور پھر طنز کیا۔ حاضرین حضرات، ایک اعتدال وہ ہے جو عمر کے پاس ہے، اور پھر جھاڑا، اے ابا سلیمان، خالد بن ولید کا یہ تھا نام، اے ابا سلیمان، اے ابو عبیدہ، یہ کیا تم نے طریق عجم اختیار کر لیا ہے اتنی جلدی؟ وہ انہوں نے ریشمی فرغل پہنے ہوئے تھے، عبائیں پہنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، اگرچہ، غور کیجیے گا، اگرچہ ہم نے ریشمی عبائیں پہنی ہوئی ہیں مگر بند کھول دیں تو ہم ہتھیار بند ہیں۔ اگر ہم بند کھول دیں تو ہمارے ہتھیاروں کی چمک آپ کو نظر آئے گی، تو آپ نے تعرض نہیں کیا۔ پھر ان کو مزید نہیں ڈانٹا، یعنی جو چیز اپنے لیے منع کی ان کو الاؤ کر۔ حضرت حضرات، سے پتہ لگتا ہے کہ اعتدال کے پیٹرن میں کیا ہے، ایک بڑے کا اعتدال کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹے کا اعتدال کیا ہوتا ہے، ان کے مابین ایڈجسٹمنٹ کہاں ہوتی ہے۔ اسی لیے بڑا پرانا ایک محاورہ ہے تصوف کا، بڑا پرانا محاورہ ہے کہ چھوٹے لوگوں کی نیکیاں بڑے لوگوں کا گناہ ہوتی ہیں۔ یعنی جو عام لوگ ہیں ان کی نیکیاں صاحب ایمان اور صاحب صوف لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے آدمی کو تو اپنے مسرتوں کا اظہار کرنے کی اجازت ہے، اپنی نیکیوں کو مینشن کرنے کی اجازت ہے، مگر ایک اگر خدا کا بندہ اپنی کسی خوبی پہ ناز کر بیٹھے گا تو اس کے لیے وہ بہت بڑی خطا بنے گی۔ حضرت ابراہیم خواص جب شیخ جنید کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا بڑا شیخ آیا ہے، شاگردوں اٹھو استقبال کرو، اور پوچھا کہ حضرت مربت کی کیا تعریف ہے، مردانگی اور فتوت کی کیا تعریف ہے؟ تو شیخ نے فرمایا فتوت یہ ہے کہ جو تیرے ذمے خلق کا ہے اسے ادا کر، جو تیرے ذمے خلق کا ہے اسے ادا کر، اور جو تیرا خلق کے ذمے ہے اسے بھول جا۔ حضرت حضرات، یہ سٹینڈرڈز ہیں، ہر آدمی کو اس کے علم کے سٹینڈرڈ پہ پرکھا جائے گا، اور اگر آپ کا علم متوازن نہیں ہے تو آخر قبر کے سرانے گلا نہ کریں گے لوگ اللہ سے کہ میں تو پھل بیچتا رہا، میں جوتیاں گانٹتا رہا، میں کون سا یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، مجھے بھی وہی سوال۔ یہ بے انصافی نہیں کیا؟ مجھے بھی وہی سوال جو پی ایچ ڈی کو سوال، من ربوں کا، من نبیوں کا۔ حضرت میں کوئی دانا بھی نہ تھا، ساری عمر محنت کی، مشقت کی، مزدوری کی، اور قبر تک بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، پھر بھی مجھے آپ وہ سوال کر رہے ہو جو آپ نے دانشوران عصر کو، سقراط و افلاطون کو بھی سوال، مجھے بھی وہی سوال۔ تو حضرت حضرات، لگتا ہے کہ خدا بے انصاف ہے، یا پھر ایسا نہیں ہے، یا تو ہے کہ خدا تعلیمی مراتب کے اس فرق کے باوجود ہر بندے سے وہ سوال پوچھا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کہ خدا نے اگر کوئی اور صلاحیت کسی بندے کو بخشی ہو یا نہ ہو، ہر بندے میں اپنی شناخت کی صلاحیت بخشی ہے، ہر بندے میں اپنی محبت کی صلاحیت بخشی ہے، ہر بندے کو اپنے رستے کی آگہی کی صلاحیت بخشی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے مالک الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، مدتوں بعد بھی کبھی کالج کے زمانے میں قصور آیا کرتا تھا۔ بڑے اچھے دوست تھے یہاں، بہت گہرے، ویل کمیٹڈ، بہت اچھے، محبتوں کا ایک سمندر تھا جس میں اس وقت کی عمریں نہایا کرتی تھی۔ اب بھی کچھ کم نہیں، صرف وہ ربط، وہ واسطہ، وہ دوستی کا تعلق اب ایک محبت خدا کے رشتوں میں بدل چکا۔ خواتین و حضرات، ہر محبت بے اعتدالی پیدا کرتی ہے۔ ایک پوزیسو انسٹنکٹ کی طرح کسی بھی چیز کا ذہن انسان پہ غلبہ ہو جانا، کسی بھی خواہش کا غلبہ ہو جانا، کسی آرزو کا طویل ہو جانا، کسی جذبے میں زیادہ شدید تر ہو جانا، اعتدال سے نکل جانے کا نام ہے۔ اعتدال ایک ایسا لفظ ہے جسے شاید ڈکشنری کے معنوں میں آپ صرف توازن کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، مگر حیرانی کی بات ہے، نہ فلاسفہ یونان، نہ فلاسفہ مصر، بڑے بڑے عالم اور دانشور زمین پہ گزرے، مگر اعتدال کی وہ ڈیفینیشن نہ کر سکے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ خواتین و حضرات، عقیدت کی بات نہیں، محبت کی بات نہیں، ایک امتی ہونے کے ناطے سے نہیں، بات یہ ہے کہ عقل کی کوئی بات بڑی سیدھی سادی، بڑی مضبوط اور عرصہ عرص تک پائیدار رہتی ہے۔ اگر میں آپ سے کسی کو بھی یہ کہوں کہ آپ اعتدال کو ڈیفائن کر دیں تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا تجریدی لفظ ہے کہ جو آدمی سے آدمی میں بدل جاتا ہے، جو لمحے سے دوسرے لمحے میں جا کے بدل جاتا ہے۔ اگر اعتدال میں ایک وقت جو ہے، اگر آپ اپنے آپ کو معتدل سمجھتے ہیں، شاید جو موسم گرما کا اعتدال ہے وہ موسم سرما کا اعتدال نہیں۔ آپ کے وجود کی ہر جہت کے ساتھ اس لفظ کو بدلنا پڑتا ہے۔ کبھی پانی کا زیادہ پینا اعتدال ہے اور کبھی خشک تر رہنا اعتدال ہے۔ کبھی کسی معاملے میں غصہ کرنا اعتدال ہے اور کبھی غصے کو پی جانا اعتدال ہے۔ تو اعتدال زمان و مکان کی طرح ہے اور اس کو کسی بھی نقطے پہ مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اعتدال ہے اور اس کے علاوہ کوئی اعتدال نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اعتدال خارجی بھی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خارجی لیول پہ ایک شخص بہت زیادہ کھانا کھا رہا ہو اور آپ اسے غیر معتدل کہیں، ایک شخص بہت زیادہ باتیں کر رہا ہو، آپ اسے غیر معتدل کہیں، ایک شخص زیادہ غصہ کر رہا ہو، آپ اسے غیر معتدل کہیں، مگر دراصل آپ کے خارجی تمام اظہارات جو ہیں آپ کی باطنی اعتدال سے نکلتے ہیں۔